حضور کی آواز کے بارے میں حضرت انس سے ایک روایت لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کان نبیکم احسنہم وجہا و احسنہم صوتا، کہتے ہیں تمہارے نبی جیسی آواز کسی کی نہیں تھی اور تمہارے نبی جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ اب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے، کہتے ہیں قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء والتین والزیتون، کہتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز تھی، حضور نے والتین والزیتون یہ سورت تلاوت کی، فلم اسمع صوتا احسن منہ، کہتے ہیں اتنی سونی آواز میں نے کبھی سنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن النغمہ، کہتے ہیں حضور کا لہجہ مسحور کن تھا، آواز خوبصورت اور لہجہ مسحور کن۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا فی صوتہ سہل، حضور کی آواز گونجدار تھی، روبدار تھی، بالخصوص جب حضور خطبہ دیتے تو پھر آواز کی ہیبت انوکھی ہی ہوتی، اور پھر حضور کی آواز کی یہ خصوصیت تھی، حضور کی آواز کا یہ معجزہ تھا کہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوتے موجود ہوتے سب تک آواز ایک جیسی پہنچتی۔ میں اگر بولوں تو زور سے بولوں، قریب والوں کے کان پھٹیں گے اور آخر والوں کے تک آواز دھیمی دھیمی پہنچے گی، لیکن یہ حضور کی آواز کا معجزہ تھا کہ قریب والا بھی ایسے سنتا ہے اور دور والا بھی ایسے ہی سن رہا ہے، اور لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا تو اتنے لوگوں تک بھی میرے لیے مشکل ہے کہ میں آواز پہنچا سکوں۔ 1,44,000 کا اجتماع تھا حجۃ الوداع کے موقع، ذرا اندازہ کریں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، اور حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت کے اس خطبے کی آواز کا ذکر حضرت عبد الرحمن بن معاذ کرتے ہیں، کہتے ہیں نسمع ما یقول ونحن فی منازلنا، ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے لیکن حضور کی آواز ہم سب تک پہنچ رہی تھی۔ آج بھی خطبہ حج ہوتا ہے اور لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو دور لگے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطبہ حج ہو گیا یا نہیں ہوا، لاؤڈ سپیکر جدید نظام ہونے کے باوجود، لیکن 1,44,000 کا اجتماع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں، جس طرح قریب والا سن رہا ہے سب سے آخر والے کو بھی ایسی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی آواز کا حسن تھا۔ اور پھر سننے والوں کے ادب کا عالم بھی دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، درباری شاعر بھی ہیں، غزوہ موطا میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ آ رہے تھے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اور ابھی قبیلہ بنو غنم میں ہی تھے۔ آقا کریم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بنو غنم میں بیٹھ گئے، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا وہ دروازے میں تھے، ایک اندر قدم تھا ایک قدم باہر تھا، حضور نے کہا بیٹھ جو، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ محبتوں کا عالم تھا، حضور علیہ السلام کی آواز پہ ان کا لبیک کہنا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا و خطبتہ قصدا، مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور کی نماز بھی مختصر ہوتی، درمیانی، اور حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا، یعنی بہت لمبا خطبہ ارشاد کرنے کی عادت نہیں تھی، اور بہت لمبی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ حضور کو عادت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں بوڑھے لوگ بھی تھے، بچے بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھی، ان کا خیال حضور فرمایا کرتے۔ ہاں جب تنہا حضور نماز پڑھتے تو ساری ساری رات قیام میں گزرتے۔ وہ تو رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ حضور کی بیٹی کہتی ہے مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں رات بیت جاتی ہے، ایک رات ایسی لمبی کر دے میں جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکوں۔ تو اکیلے نماز لمبی پڑھ لیں جتنی مرضی پڑھ لیں، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو مسجد نبوی میں آپ جانتے خواتین بھی آتی تھی، بعض خواتین کے بچے بھی ساتھ آ جاتے اور وہ پیچھے بٹھا کے نماز میں شامل ہو جاتی، تو بچے جب تنہا ہوتے تو رونے لگتے، تو ماؤں کے دلوں کو کچھ ہوتا، ممتا تڑپتی، تو حضور قرات مختصر کر دیتے۔ حضور اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے
یہ بات میں آپ کو عرض کروں، آج اس بات کا خیال نہیں کیا جا رہا، نہ ہمارے جلسوں میں، نہ ہمارے خطبوں میں، اور نہ ہماری تقریبات میں۔ اسلام نے وقت کا بڑا خیال اور بڑا لحاظ رکھا ہے، اس چیز کا بہت زیادہ اسلام نے جو ہے وہ خیال رکھا ہے کہ وقت جو ہے اس کو برباد نہ کیا جائے اور تھوڑے سے تھوڑا وقت لوگوں کا لیا جائے۔ اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ظہر کی کتنے فرض رکعت رکھتے ہیں اور جمعہ کی 2، دونوں میں اہم کون سا ہے؟ جمعہ۔ زیادہ لوگ بھی جمعہ کے موقع پہ ہوتے ہیں اور اہتمام سے لوگ آئے ہوتے ہیں، چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کے باوجود اس کی 2 رکھتے ہیں اور ظہر کی 4 رکھتے ہیں۔ اہم زیادہ جمعہ ہے، تو جمعۃ المبارک کی فرض رکھتے ہیں جو ہیں وہ 4 کیوں نہیں ہے، 2 کیوں کر دی گئی؟ ظہر کی جگہ پہ ہے، 2 کی جگہ خطبہ ڈال دیا گیا، اس لیے 2 رکعتیں کم کر دی گئی ہیں۔ لوگوں کے وقت کا اسلام نے اتنا لحاظ رکھا۔ یہ ہمارا خطیب جو جان ہی نہ چھوڑتا لاؤڈ سپیکر کی، شاید یہ دین کی روح سے آشنا نہیں ہے۔ حضور لمبا خطبہ نہیں دیا ہے، لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ پھر کہنا پڑتا ہے کہ اونچی بولو، سبحان اللہ کہو، اور لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مریض بھی ہوتا ہے اور کسی کو اگر کسی حاجت طبی کے لیے جانا بھی پڑے پھر اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا قطعاً طریقہ نہیں ہے، یہ خانہ زاد شریعت ہے کسی کی، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں۔ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں، حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا، حضور کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی۔ اس چیز کا حضور علیہ السلام لحاظ رکھا کرتے تھے، حضور علیہ السلام اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ میں اگر اس عنوان سے کچھ کہنا چاہوں تو یہ بہت ساری باتیں اس عنوان سے کہنے کی، لیکن مضمون جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ حضور علیہ السلام خطبہ جب ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب اشتد غضبہ وعلی صوتہ واحمرت عیناہ، جب حضور خطبہ کرتے تو حضور کے چہرے پہ جلال آ جاتا اور حضور کی آواز بلند ہو جاتی اور آنکھوں میں سرخیاں آ جاتی۔ اس انداز میں حضور خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خطبے کی کیفیت بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد کیا، تو پھر جب حضور نے گفتگو ارشاد فرمائی، فلما ذکر ذالک صاح المسلمون صیحۃ، تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، یہ ہیبت تھی خطبے کی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے خطبہ دیا، فغطى اصحاب رسول اللہ وجوہہم لہم حنین، صحابہ نے اپنے سر جھکا لیے، پھر ان کی سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور نے قسم اٹھائی، کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ بس ایسا جوش تھا کہ صحابہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر حضور نے پھر دوبارہ قسم اٹھائی تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر قسم فرمائی تو صحابہ جو ہے وہ ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اچھا، تابعی صحابی سے پوچھتا ہے جس نے یہ روایت بیان کی، وہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ قسم کس بات پہ فرمائی تھی؟ چونکہ اہم بات حضور کوئی کرتے تو قسم اٹھاتے، تو کہا یہ جو قسم جس سے آپ کا یہ حال ہوا یہ کس بات پہ فرمائی؟ تو صحابی کہتا ہے تابعی کو، کسی کو ہوش رہی ہو تو بتائے کس بات پہ فرمائی۔ یہ حال حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ خطبے سے لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتا۔ جنت کا ذکر کرتے تو لوگ خوش ہو جاتے، اور جہنم کا ذکر کرتے تو لوگوں کے دلوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی۔ اور اسی طرح جس انداز سے حضور گفتگو کرتے گویا لوگ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتی۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے حوالے سے بات چلی ہے تو سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، یہ غالباً حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ حضور ہر سال آیا کریں، افی کل عام۔ حضور خاموش رہے اور پھر فرمایا حج کے لیے آیا کرو، تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا، حضور نے پھر فرمایا، انہوں نے پھر سوال کیا، حضور ہر بار خاموش رہے، پھر وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، تو زیادہ سوال نہ کیا کرو، لو قلت نعم لوجبت، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ ایک مسئلہ آپ مجھے پوچھیں اور مسئلہ کچھ اور ہو اور میں کچھ اور بتا دوں تو بعد میں مجھے معذرت کرنا پڑے گی،
کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، میرے منہ سے یہ نکل گیا، لیکن حضور کہتے ہیں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا جو حضور کہیں وہی شریعت ہے، جو حضور کہیں وہی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ ایک دن حضور علیہ السلام اصحاب کے ساتھ غزوہ ذی قرد میں 7 ہجری کا موقع تھا کہ تشریف لے گئے۔ راستے کے اندر ایک پانی کا چشمہ تھا، اور حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی وادی میں اترتے تو اس کا نام پوچھتے، کسی شہر میں دیہات میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے۔ حضور کے سامنے حتیٰ کہ کھانا لایا جاتا، اور کھانا وہ معمول کا نہیں تھا، آگے تناول نہیں فرمایا تھا، تو اس کا بھی نام پوچھتے، یہ کیا ہے؟ تو حضور تشریف لے گئے، ایک چشمہ پہ نزول کیا، تو حضور نے پوچھا کہ اس چشمہ کا نام کیا ہے؟ تو جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے عرض کی اسمہ بیسان و ماؤہ ملح، اس کا نام بیسان ہے، اور ساتھ عرض کی حضور اس کا پانی کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ بس حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے، میں بل ہوا نعمان و ماؤہ طیب، فرمایا نہیں اس کا نام بیسان نہیں، اس کا نام نعمان ہے۔ پھر فرمایا اس کا پانی کڑوا نہیں، آج کے بعد اس کا پانی میٹھا ہے۔ فتاوا، جب لوگوں نے ڈول نکالا تو واقعی میٹھا تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو کہیں وہی دین ہے۔